نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے۔ فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات، فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کے؟ اسی طرح پتہ ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو، جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر، اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا، وہاں سے جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے۔ باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے، کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا، ایگزامینیشن آف ڈیڈز، آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن،
اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں, ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں, میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے. اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا, گھپ اندھیرا چھا جائے گا, پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے, کٹیں گے, زخم لگیں گے انہیں, اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے, ممبئی میں ہے غالباً, دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, 2 سنتیں فجر کی. حدیث میں آتا 2 cycles of prayer, 2 سنتیں فجر کی before the فجر پہ, یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. They are both more beloved to me than the entire world. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی, اور ان کی شفٹ لگتی ہے, اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت, فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے, رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے, اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے. چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم, اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر, یہ بہت بڑا آنر ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں, اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ, مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لا شعور میں نماز ہوگی, سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا, اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا, لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے. یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا, جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے, میری نماز گزری. وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غار ہرا کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ سائلنس پریکٹس کرنے, obviously سولیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے. تو ہم اتنے سائیکولوجیکلی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہے کہ ہر وقت ہمارا برین سٹیمولیٹڈ ہے بیکاز آف دی کانسٹنٹ ساؤنڈز, میوزک, اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, تو جب ٹی وی چل رہا ہے گھر میں ہر وقت تو اس پہ خبر نامہ بھی چل رہا ہے یا ایڈ بھی چل رہا ہے, تو میوزک چل رہا ہے, یعنی ہر وقت ہم میوزک سن رہے ہیں. آل دا ٹائم وی آر سراؤنڈیڈ ود میوزک, اور کافی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ہمیں میوزک چاہیے. گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ایون ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ساؤنڈ چاہیے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ریسٹ پہ ہیں. ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ اور ہماری سول تینوں ہی ان ریسٹ پہ ہیں, اور ہمیں چین چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے. تو یہ چین اور اطمینان آج کے دور کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں پوری ایک
پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس کو. مائنڈ فلنس بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے بینگ ان دی مومنٹ، یعنی اس مومنٹ میں رہتے ہوئے کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارنا، نہ ماضی میں جانا، نہ فیوچر میں جانا، نہ ہی کسی اور چیز میں کھو جانا. مثال کے طور پہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مائنڈ مسل کا کنیکشن یہ ریئل کنیکشن ہے. یعنی اب اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے، یعنی آپ مائنڈ کو یہ میسج نہیں دے رہے ہیں کہ میں کون سا مسل ہٹ کر رہا ہوں، تو اس مسل کو وہ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اتنی یہ ڈیپ سائنس ہے مائنڈ اور مسل کا جو کنیکشن، اٹس آل اباؤٹ مائنڈ. اسی طرح سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے مائنڈ اور جو بھی کھانا ہے اس کا کنیکشن ڈیولپ نہیں کر رہے تو وہ کھانا بھی آپ کو صحیح نیوٹریشنل ویلیو نہیں دے گا. اب یہ بہت عجیب بات ہے، اور آپ اس کو میل کو انجوائے بھی صحیح سے نہیں کر سکیں گے. تو دیکھیں مائنڈ کا بہت رول ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ ہر وقت بیزی ہے، ہر وقت بیزی ہے. ایون نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں بہت سے ساؤنڈز چل رہے ہیں، یعنی ایون میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آوازیں چل رہی ہیں، اندر کی آوازیں ہیں یا برین میں جو بھی ہے خیالات وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایوری تھنگ گیٹس آن. پھر رات ایون سوتے ہوئے لوگوں کا مائنڈ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کوئی گانا چلنے لگ جاتا ہے یا کوئی سینز چلنے لگ جاتے ہیں مووی کے یا گیم کے سینز چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب بہت اینکشیس جنریشن ہے، ہم میں انگزائٹی بہت ہائی لیول کی ہے ہماری جنریشن میں. ٹھیک ہے، ہم میں سٹریس بہت ہائی لیول کا ہے، اور سائلنس کو پریکٹس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور سائلنس کی اب ہمیں عادت نہیں ہے. انفیکٹ ہم سائلنٹ بیٹھیں تو ہمیں 2 منٹ بعد دورے پڑ جائیں گے، یعنی ہمارا ورلڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا اگر ہم سائلنٹ بیٹھنا شروع کر دیں. تھرتلی مچ جائے گی، بے چینی ہونے لگ جائے گی، اور ہمیں غش پڑنے لگے گا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. تو اس سائلنس کو ختم کرنے کے لیے فوراً ہمیں سٹیمولیشن چاہیے. وہ سٹیمولیشن گیموں کی شکل میں ہو یا نیٹ فلکس کی شکل میں ہو یا بس لیپ ٹاپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اس شکل میں ہو، یا موبائل کھول کر بیٹھ جائیں یا ریلز دیکھتے رہیں اور اسکرولنگ کرتے رہیں اس شکل میں ہو. تو یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح اینڈ اسٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح، کہ آپ لوگ کین بی لٹرلی مسلمان کے پاس جو کنٹینٹ ہے نا، اگر آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے وہ کیا کنٹینٹ ہے. یعنی مائنڈ فلنس کا ٹاپک جب میں گوروں کا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے. لٹرلی جب میں ان کی سیلف ہیلپ بکس پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے، اور کمپیئرڈ ود اسلام. اور جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں، حدیث کو دیکھتا ہوں، نماز کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے پی ایچ ڈی لیول کا بندہ بات کر. اتنا فرق، اتنا آگے ہیں آپ ان سے، اتنا آگے ہیں آپ ان سے ان ٹاپکس کی خاص بات کر رہا ہوں. مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ٹھیک ہے، اور ہاؤ ٹو ریوائیو آور لائفز، ہاؤ ٹو بیکم اے ڈیپ تھنکر. آپ کبھی امام القیم کا کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل پڑھیں، گوگل پہ جا کر لکھیں کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل امام ابن القیم، دیکھیں وہ باتیں کی ہوئی ہیں جو ویسٹ کو شاید 20 سال اور لگ جائیں وہاں آتے ہوئے. وہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. انہوں نے 4 سٹیپس بتائے ایک ڈیپ تھنکر بننے کے لیے، جو نیڈ آف دی آور ہے آج کے دور میں. نیڈ آف دی آور ہے یہ سٹیپس: تفکر، اس کے بعد تذکر، پھر اعتبار، اور اس کے بعد تدبر. یہ 4 سٹیپس ہیں امام القیم کے بیسیکلی کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل. تفکر ہے کہ تفکر کا مطلب فکر کرنا نہیں ہے، although فکر سے نکلا ہے لیکن یہ اردو والی فکر نہیں ہے. تفکر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور ظاہر ہے کوئی ویژن یا کوئی فکر لے کر چلنا. مثال کے طور پہ تفکر یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھ کر 10 منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا لینینٹ ہے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے چانسز دیتا ہے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ کی گریٹنس کے بارے میں سوچیں. مطلب لٹرلی گیلیکسیز کو مائنڈ میں لائیں، بلیک ہول کو مائنڈ میں لائیں، اور ان آیات پہ غور کریں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کتنی ویرائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور وہ ویڈیوز کو آپ مائنڈ میں لائیں کہ سبحان اللہ، دا وے بی ورکس، اس کو کون انسٹرکشن دے رہا ہے ہیکساگنل چھتا بنانے کی، جو فشز ہیں وہ کس طرح سے سمندر میں زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ تفکر ہے سارا، کہ بیٹھ کر ایک بندہ غور و فکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، غور و فکر کو تفکر کہتے ہیں. یہاں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے ڈیپ تھنکر بننے کی پوری ایک سائنس. تفکر کے بعد ہے تذکر.
تذکر کیا ہے؟ تذکر ہے دی پروسیس آف انٹرنلائزیشن. ٹھیک ہے، دا پروسیس آف انٹرنلائزیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سوچ کر انٹرنلائز بھی کرنا. دیکھیں صرف سوچنا انف نہیں ہے. جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں، بہت اچھا سوچیں، اس کے بعد گھر چلے جائیں، ریلز دیکھیں 100 کے قریب، تو وہ اڑ گئی، وہ چیز جو سوچی تھی وہ تو گئی. ٹھیک ہے، تو تذکر امام القیم کے مطابق کیا ہے؟ اس چیز کو رائٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے، لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے کسی دور میں، میرے دور کی بات ہے، اور دس از ویری سیڈ، کوائٹ سیڈ، کہ ملینیلز، ہم ملینیلز ہیں نا، جو 1980s میں یا ارلی 1990s میں جن کی برتھ ہوئی ہے، ان کو ملینیلز کہتے ہیں. ملینیلز آر دی لاسٹ جنریشن آن ارتھ who can tell what the world was without social media. You guys can't. Gen Z. Gen Z نے آنکھیں ہی سوشل میڈیا کے اور اسمارٹ فون کے دور میں کھولی. We are the ones جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا، زندگی کیسی تھی سوشل میڈیا کے بغیر، زندگی کیسی تھی اسمارٹ فون کے بغیر، زندگی کیسی تھی ایون فونز کے بغیر. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جو کیسٹ ہوتی تھی ریل والی، پھر وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی، VCR کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دس از کوائٹ سیڈ کہ وہ جنریشن ختم ہونے والی ہے. اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو تذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا، پروسیس کرنے کے بعد، تاکہ یاد رہے. اصل میں ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا ہے سائیکالوجی میں، کوگنیٹو سائیکالوجی، اس میں اٹینشن کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اٹینشن سپین کیا ہوتا ہے، اٹینشن ریٹین کیسے کی جاتی ہے، لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک چیز کو ریٹین کیسے کرنا ہے، اٹینشن کو. اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے میں، بڑی انٹرسٹنگ یہ فیلڈ ہے ساری. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس لیے آج سکھا رہے ہیں سائیکالوجسٹ، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، کمنگ جو جنریشن ہے یا کرنٹ جو جنریشن ہے، وہ لٹرلی مشینز بن جائیں گے، روبوٹس بن جائیں گے، اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں گے، تفکر کرنا چھوڑ دیں گے، چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا، اور چیزوں کو سیکھنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی از کوائٹ انٹیلیجنٹ. آپ وہاں پہ لٹرلی کچھ بھی لکھیں، آپ کو آؤٹ لائن بنا کے دے دے گا. آپ وہاں پہ جا کے یہ لکھیں کہ میں نے ایک ٹاک دینی ہے، ٹاک کا ٹاپک یہ ہے اور آڈینس کی ایج گروپ یہ ہے، وہ آپ کو ایج گروپ کے مطابق ٹاک بنا کر دے دے گا. ٹھیک ہے، اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، میری کلاس ہوتی ہے مسلم لینز، اس میں میں سکھا رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کے رولز اور اسٹوری ٹیلنگ کے رولز اور ہاؤ ٹو ڈیزائن اے ٹاک. اس میں ماشاءاللہ آتے ہیں کافی لوگ، تو آن لائن کلاس ہوتی ہے زوم پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس دیتا ہوں، آؤٹ لائن بنواتا ہوں ان سے کسی ٹاک کی، مثال کے طور پہ کہ ٹائم مینجمنٹ فار ٹینز، اس کی آؤٹ لائن بنا کے دیں. اب مجھے پتہ لگ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے کون لایا. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے ہیومن بینگز کا ٹرسٹ اٹھ رہا ہے ایک دوسرے سے. مجھے کیا پتا آپ کی کریٹیوٹی ہے یا اے آئی کی کریٹیوٹی ہے. پوسٹر آپ بنائیں گے بہت امیزنگ، کوئی میں آپ پہ شک کروں گا کہ اس نے میٹا اے آئی سے بنوایا، اس کی اپنی برین، اس کا اپنا برین نہیں ہے، اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہے. تو مشینز ول رول دا ورلڈ، اور مشینز لڑوائیں گی انسانوں کو آپس میں، مشینز ٹرسٹ اٹھائیں گی انسانوں کا ایک دوسرے سے، اور وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی عزت کیوں کروں، آپ میری عزت کیوں کریں؟ آپ کو کیا پتا یہ پورا لیکچر چیٹ جی پی ٹی کا، آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا لیکچر ہے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرا ہی ہے. لیکن شک تو آ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہاں سے بنا لائے، ان کا کیا کمال ہے، یہ تو پوسٹر بھی وہاں سے بنا لاتے ہیں. تو وہ جو ایک اپریسیشن تھی کہ یار اس نے بک پڑھی ہے، بک پڑھ کے اس نے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے ہوں گے، یا اس سے بڑی محنت کی ہے، یہ کمال کا برین ہے اس کا. تو یہ ڈینجرز ہیں کمنگ دور کے، میٹاورس، چیٹ جی پی ٹی، آہستہ آہستہ اور ٹرمینیٹر مووی سچ ہوتی جا رہی ہے اگر کسی نے دیکھی ہے پرانے دور میں. تو وہ مشینز جو ہے وہ ہیومینٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی، ہیومن کریٹیوٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی. تو وی ہیو ٹو انشاءاللہ ریٹرن ٹو دی اولڈ ویز. دیکھیں یہ بات حتمی ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایک پیک ریچ کرتی ہے تو وہ ریورسل لگتا ہے، اور وہ ریورسل لگے گا. ہم جلدی لگا لیں تو اچھی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس فتنے میں اتنا شکار ہو جائیں. بٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور جنریشن ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی. ترک تو کر نہیں سکتے، obvious سی بات ہے، بٹ یہ کہ وی ہیو ٹو ٹیچ. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی، تذکر، تفکر، کہ آج کی جنریشن یعنی جس میں میں بھی انکلوڈیڈ ہوں، نہ تفکر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، اور مائنڈ ان کا اتنا زیادہ اینکشیس ہے، اتنی بے چینی ہے مائنڈ میں، اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹیمولیشن، ہائیلی اسٹیمولیٹڈ بائی ساؤنڈز، بائی میوزک،
جو میوزک ہم سنتے ہیں وہ اتنا اسٹیمولیٹنگ ہے کہ لٹرلی وہ ایک بندے کو پاگل کر سکتا ہے وہ میوزک. اور جو لوگ کانسٹنٹلی یہ جو شاپنگ مالز میں لوگ ہوتے ہیں اور کیفیز میں لوگ ہوتے ہیں جن کی 9 آور جاب ہے اور 9 آور میوزک سن رہے ہیں, تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑی ہوتی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ہوٹلز میں کام کرتے ہیں, شاپنگ مال میں ہر وقت میوزک چل رہا ہے, تو ان کو تو نیند بھی نہیں آتی, اتنا اسٹیمولیشن ہو چکی ہے ان کی. اینی وے, تو یہ ان کا سلوشن کیا ہے, یہ ٹاپکس ان کا سلوشن ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کی طرف واپس آنا ہے, مائنڈ فلنس کی طرف واپس آنا ہے, آپ نے اندر جو ہے وہ پیشنس لانی ہے, کمپوزر لانا ہے, آپ نے سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تفکر, تذکر, انٹرنلائز کرنا ہے چیز کو, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, پھر اعتبار ہے, مزید اس کو ہائی لیول پہ جا کر سوچنا ہے, جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آج, اور پھر تدبر ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں تدبر تبھی ہوگا جب آپ ایک ڈیپ تھنکر ہیں, ورنہ تدبر ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا, زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم نماز کو بہت کیئرفلی سمجھیں, اور نماز از دی سولوشن. یہ بات نان مسلمز کو شاید 10 سال بعد سمجھ لگ جائے, 5 سال بعد لگ جائے, لیکن ہمیں ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز از دی اونلی سولوشن. آج کے ہسل بسل کے دور میں اور سٹریس کے دور میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ بینیفٹس دیکھیں گے, سائیکولوجیکل بینیفٹس, تاکہ ہم نماز سے مائنڈ فلنس اچیو کر سکیں, نماز سے میڈیٹیشن اچیو کر سکیں. آلدو نماز از ناٹ ایگزیکٹلی اے میڈیٹیشن, نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ سے ملاقات ہے. یہ ٹاپ ہماری ریزنز ہیں نماز پڑھنے کی, بٹ اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹ ضرور ہیں, اور وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ریویژن, میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں جب تک ایموشنز نہیں ہوں گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ 3 ایموشنز نماز میں ضرور لائیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ میں یہ تینوں آ سکتی ہیں, یہ تینوں ایموشنز آ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہوپ بھی ہے, مالک یوم الدین, اللہ تو ہی ہے یوم الدین کا مالک, تو اس میں ہوپ بھی ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا, کیونکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم, تو کتنی ہوپ فل بات ہے. اس میں لو بھی ہے, لو فار اللہ, کہ اللہ آپ اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ آپ میرے گناہ کتنے معاف فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو بھی آ سکتا ہے, ہوپ بھی آ سکتا ہے, فیئر بھی آ سکتا ہے. فیئر کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ فیئر کا آپ ایموشن لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھٹک نہ جاؤں, آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں اللہ, کہ میں کہیں غیر المغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, مغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, یا ضالین میں سے نہ ہو جاؤں, جو گمراہ ہو گئے, ٹھیک ہے, یا جن پہ آپ کا اینگر ہے, جن پہ آپ کی ریت ہے. تو یہاں فیئر لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سبحانہ ربی العظیم میں لو لایا جا سکتا ہے, ہوپ لایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اور اپنی کوئی دعا دل میں کی جا سکتی ہے رکوع میں کہ اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ, کہ میرے گناہ بھی بہت عظیم ہیں لیکن آپ سب سے عظیم ہیں, تو آپ مجھے معاف فرما دیں, آپ مجھے بچا لیں. تو یہ جب تک آپ نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, تو دیکھیں وہی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ والی بات ہے کہ کچھ لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں آتی ان کی لائف میں, کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. نماز کی عادت ہونا اور نماز سے عبادت کرنا یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں, ٹھیک ہے. تو عبادت کرنا سیکھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, عادت ہے, اچھی بات ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, انشاءاللہ فرض ادا ہو جائے گا, چلو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن اگر اس کو بیوٹیفائی کر لے گا تو وہ بینیفٹس بھی مل جائیں گے کمال قسم کے, جن بینیفٹس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اپنی نمازوں میں دیکھیں ایموشنز لے کر آئیں, پلیز اپنے سجدوں میں ایموشنز لے کر آئیں, ٹھہر کے نماز پڑھیں, اور انشاءاللہ ٹائم دیں, نماز کو ٹائم دیں. یہ کوٹ الحسن البصری کا, when salah is the least of your concerns then what is your most important concern. کسی نے کہا, ابھی میں سن رہا تھا, بڑا اچھا جملہ ان کا, the only punishment for not offering salah is not offering salah. بڑا تھاٹ پرووکنگ جملہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. تو حضرت ابراہیم کی مثال ہی یہ کہ انہوں نے قربانیاں بہت دی اللہ کی راہ میں, بے شمار قربانیاں, آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے تو یہ کہ اولاد بہت لیٹ ہوئی, 86 سال کی عمر میں آتا ہے, حدیث میں بھی ہے غالباً, لیکن یہ کہ اسرائیلی روایات میں کہ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا ہوا حضرت اسماعیل,
اور اس بیٹے کو بھی دیکھیں، بیٹے کی بڑی خوشی ہوتی، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ ذبح کر دو میری راہ میں. تو یہ سویئر ٹیسٹ تھا، بہت ہی سویئر ٹیسٹ، کہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی خوبصورت ترین چیز جو مانگ مانگ کے لی ہے، ظاہر ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہوگی، اس کو اب سیکریفائس کر دو اللہ کی راہ میں. تو اللہ نے کہا کہ وہ بندہ میرے سارے امتحانات میں کامیاب ہوا. حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے. اور پھر اس کے رزلٹ میں، یہ میں آپ کو اس پورے پیسج کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، سورہ البقرہ کے پیسج کا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے رزلٹ میں ہم نے اسے لیڈرشپ دی. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ سیکریفائس ڈیمانڈ کرتی ہے. لیڈر بندہ ایسے ہی نہیں بن جاتا. اور اس کو جنریشنز کی امامت دی، صرف یہ نہیں کہ ایک نیشن کی امامت، جنریشنز کی امامت ہے. دیکھیں نا، رسول اللہ بھی ان کی اولاد میں سے. تو بہرحال آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ، کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے. کسی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ. بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے. اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے، سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." اللہ معاف کرے. یعنی اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے. یہ اب امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں. تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ. یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید، اور اسی نے فورسیک کر دیا. تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی. دوسرا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث، اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا. تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے، مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے، یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے، اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے. Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present. بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے. تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ، جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک. تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی میں. تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی.
رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی. یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز